السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کو مجلس کے آداب سکھانا بھی بہت ضروری ہے۔ مجلس کے آداب یہ ہیں کہ مجلس میں جس سے ملیں اس سے مصافحہ کریں، صاحب مکان جس جگہ بٹھائے اسی جگہ بیٹھ جائیں، لوگوں کے درمیان جا کر نہ بیٹھیں، دو شخص بیٹھے ہوں تو ان کی اجازت کے بغیر ان کے درمیان نہ بیٹھیں۔ مجلس میں آنے والے کو چاہیے کہ وہ وہیں بیٹھ جائے جہاں مجلس ختم ہو رہی ہے، لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے جانے کی کوشش نہ کریں۔ مجلس میں 3 شخص ہوں تو وہ 2 شخص مل کر تیسرے سے پوشیدہ کوئی بات نہ کریں، یعنی سرگوشی نہ کریں۔ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے مجلس سے اٹھ کر چلا جائے اور پھر مجلس میں آ جائے تو اپنی جگہ کا وہی حقدار ہے۔ مجلس سے رخصت ہوتے وقت اجازت طلب کرنی چاہیے۔ مجلس کے دوران میں ادھر ادھر کی فضول باتوں کے ازالے کے لیے کفارے کی دعا ضرور پڑھ لیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس سے کھڑے ہونے کا ارادہ فرماتے تو یہ دعا پڑھتے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اے اللہ، میں تیری پاکیزگی، تیری حمد بیان کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تجھی سے میں مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں۔ گفتگو کے آداب۔ مجلس کے آداب کے علاوہ والدین اساتذہ کو چاہیے کہ وہ بچوں کو بات چیت کے آداب بھی سکھائیں، انہیں بتائیں کہ گفتگو آرام سے کیا کریں، گفتگو بہت طویل نہ ہو کہ سننے والا اکتا جائے، گفتگو کرنے والے کی گفتگو پوری توجہ سے سنی جانی چاہیے، بات کرنے والا جن سے مخاطب ہو ان سب کی طرف توجہ دے، مجلس میں موجود لوگوں سے دل لگی اور خوش کلامی بھی کرے تاکہ دلچسپی برقرار رہے۔ بچوں میں مزاح کی بھی بہت عادت ہوتی ہے، انہیں بتایا جائے کہ مزاح کے بھی آداب ہیں، مزاح میں حد سے نہیں گزرنا چاہیے، کسی سے ایسا مذاق ہرگز نہ کریں جس سے اسے تکلیف ہو، کسی کے ساتھ برائی کی نیت سے ہرگز مذاق نہ کریں، مذاق میں جھوٹی بات نہ کہیں، اور کوئی خوشی کا موقع ہو تو مبارکباد دینے کی بھی عادت ڈالیں۔ بچے کی تربیت، شخصیت سازی، اس کی معاشرتی اصلاح کے سلسلے میں جن معاشرتی آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے ان میں یہ بات بھی شامل ہے کہ بچے کو مبارکباد دینے کا عادی بنایا جائے، اسے سکھایا جائے کہ اس کا طریقہ اور اصول کیا ہے۔ یہاں میں کچھ باتیں بیان کرنا چاہوں گی کہ مسلمان اپنی زندگی میں جو بھی نیک کام کرتا ہے اس کا پھل اسے ضرور ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اسے اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ ایسی حالت میں مسلمان کو مبارکباد پیش کرنا، اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا، اسے خوش کرنا اسلام کے نظم میں بہت بڑی نیکی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جب سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی توبہ قبول ہوئی تو کسی پکارنے والے نے پکار کر کہا، اے کعب بن مالک مبارک ہو۔ یہ گویا احادیث کی روشنی میں مبارکباد دینے کا ثبوت ہے۔ سنت نبوی ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہم ایسے عمدہ کلمات اور بہترین دعاؤں کے ساتھ مبارکباد دیں جن کا سیکھنا مسلمان پر لازم ہے، اور مناسب وقت پر ان کلمات سے مبارکباد کا اظہار کرنا ضروری ہے، جیسے بچے کی پیدائش پہ مبارکباد دی جائے، سفر سے واپس آنے والے کو مبارکباد دی جائے، کوئی جہاد سے لوٹ کر آئے تو اسے مبارکباد دی جائے، نکاح اور شادی پر مبارکباد دی جائے، عید کے موقع پر مبارکباد دی جائے، اسی طرح احسان کرنے والے کا شکریہ ادا کریں۔ مبارکباد پیش کرنے کے ساتھ ساتھ کسی کو ہدیہ بھی پیش کر سکتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے باہم محبت پیدا ہوتی ہے۔ تحفے تحائف دینا جہاں باہم الفت اور پیار میں اضافے کا سبب ہے، وہاں باہم حسد و بغض کینے کو ختم کرنے کا سبب بھی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحادو فإن الہدیۃ تصیب وغر الصدر، باہم تحفے تحائف دیا کرو کیونکہ تحفہ سینے کے کینہ و بغض کو ختم کر دیتا ہے۔